السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوى ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء
سید الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خالق مالک رازق نے آج 12 مئی 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، ادا کرنے اور کروانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے اور آپ کو اس مقدس مقام پر جمع فرمایا۔ دعا ہے رب العالمین جیسے یہاں جمع ہیں، کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرما دیں۔ 2-3 دعائیں کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ پہلے بات، میری مسجد کے نمازی اور میری انتظامیہ کے وہ رشتہ دار عورت جو فوت ہوئی، جس کا ابھی جنازہ پڑھ کے آئے ہو، دعا ہے اللہ اس محترمہ ہماری بہن کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ایک میرے دوست ہیں، بکھر کے رہنے والے محمد لطیف، ان کے والد محترم رات بقضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں، دعا فرما دیں اللہ ان کے والد محترم کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی رضوان صاحب، علماء اسلامک سینٹر سمندری والے، ان کے والدہ محترمہ بیمار ہیں، دعا فرما دیں کہ اللہ خالق مالک رازق میرے سمیت اور میرے بھائی کی والدہ محترمہ کو مکمل صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ گزشتہ جمعہ جیسے میں آپ سے نہیں ملاقات کر سکا، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ بھی میں آپ سے نہ ملاقات کر سکوں، کیونکہ آئندہ جمعہ میرا آزاد کشمیر میں ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو ہوگی ملاقات، نہ چاہا تو نہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ زندگی عارضی ہے، اس زندگی کو ہم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ اصلی زندگی جنت الفردوس والی زندگی ہے۔ اہل ایمان جس کے اندر ایمان موجود ہے، وہ اس زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، اس لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف ہے ہی دھوکے کا نام۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا نام ہے۔ دیکھو نا، ذکر الہی سے ہماری غفلت اتنی ہو چکی ہے کہ ہمیں دین کا پتہ نہ رہا، دنیا کا پتہ نہ، صرف اپنی حد تک تو پتہ ہے، لیکن مرنا انسان بھول چکا ہے۔ آئیے، جو بندہ ذکر الہی سے غفلت کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ذرا ذکر کی ترغیب کچھ عرض کروں گا۔ جو ذکر الہی سے غفلت کرنے والے جو ہیں، ان کا نقصان کیا ہے، وہ آج آپ کی خدمت کے اندر قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 191 پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، موبائل فون بند کر لیں کیونکہ جمعے کے اندر موبائل فون سننا حرام ہے۔
جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان آ جائے نا، جب جمعے کا بلاوا آ جائے، سارے کام حرام ہو جاتے ہیں، سارے کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنا جمعہ ضائع نہ کرو۔ تو کیونکہ میں نے جواب دیا ہے دلیل کے ساتھ، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، توجہ۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر سے مراد نماز۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز ادا کرنا بھی میرا ذکر ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، کھڑے اور بیٹھے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر لیٹے، اپنی کروٹوں پر لیٹے۔ فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ موبائل فون بند ہی کر لیں تو بہتر ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا، ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے، یہی ایمان والے، یہی ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، گھروں کے اندر بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، گھروں کے اندر بھی اللہ کا ذکر۔ اب ذرا توجہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے گھر نماز ادا کرنے کے لیے آئے، نماز فجر پڑھنے کے لیے آئے، تو کیا دیکھا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ مصلی پر بیٹھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر چاشت کے وقت واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ ابھی مصلی پر ہی بیٹھی ہیں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا، اے جویریہ، میں نے تیرے پاس جانے کے بعد 4 ایسے کلمات کہے ہیں، 4 ایسے کلمات کہے ہیں، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو زنتہن، تیرے اب تک کیے گئے وظائف کا اگر ان اب تک کیے گئے وظائف ذکر و اذکار کا وزن کیا جائے، لو زنتہن، تو یہ وزنی ہوں گے۔ جویریہ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2726۔ اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ سیدہ جویریہ مصلی پر بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول نماز فجر ادا کرنے آئے تو دیکھا جویریہ مصلی پہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشت کے وقت واپس لوٹے تو تب تک دیکھا کہ جویریہ پھر بھی مصلی پر ہیں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا، تیرے پاس اب تک جانے کے بعد تو نے جتنے اذکار اور وظائف کیے ہیں وہ ان وظائف کا مقابلہ
نہیں کر سکتے۔ 4 مرتبہ 3 ایسے کلمات کہے ہیں جو اب تک یعنی نماز فجر سے لے کر چاشت کے وقت تک کیے گئے ذکر و اذکار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث با کے الفاظ کیا ہیں؟ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو زنتہن، تیرے اب تک کیے گئے وہ وظائف اگر ان کا وزن کیا جائے تو یہ کلمات وزنی ہوں گے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ سیدہ جویریہ کو پیغمبر کائنات نے جویریہ کے گھر کے اندر یہ ذکر بتایا، یہ وظیفہ بتایا، تو گھروں کے اندر بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 قسم کے گھر ہوتے ہیں، ایک زندہ لوگوں کا، ایک مردہ لوگوں کا، ایک زندہ لوگوں کا، ایک مردہ لوگوں کا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیغمبر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ زندوں کا گھر ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ زندوں کا گھر ہے اور زندوں کے گھر کی مثل ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مردوں کے گھر کی مثل ہے۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر کائنات نے فرمایا نا زندوں کے گھر کی مثل، جو نماز ادا کرتے ہیں وہ مسجد میں ان کے افراد آ کے نماز ادا کرتے ہیں، ان کے گھر والے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، تو ثابت کیا ہو چونکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نا، جو اپنے گھروں میں ذکر کریں یعنی نماز پڑھیں، ان کے افراد مسجد میں آ کر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، ان کے مثال زندہ لوگوں کی ہے، زندہ لوگوں کی ہے۔ اور جن کے گھروں کے گھر بے نماز، گھروں کے گھر بے نماز، ان کے مثال مردوں کی سی ہے، وہ مردوں کا گھر ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردوں کا گھر ہے۔ پیغمبر کائنات کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ایسا گھر جس میں افراد بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ حاکم الصلاۃ لذکری، نماز بھی میرے رب کا ذکر ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس رکھتے ہوئے بھی اور جن کو نماز کی فکر نہیں، پیغمبر کائنات نے فرمایا ان کی مثل مردوں کی سی ہے، کن لوگوں جیسی؟ مردوں جیسی۔ اب یہ تمہاری اوپر ڈیپینڈ ہے کہ تم زندہ ہو کر بھی مردہ کہلواؤ، زندہ ہو کر بھی مردے بنو، تو تمہاری مرضی۔ 2 حدیثیں ہو گئیں، آگے آئیے۔ گھر میں بھی قرآن پڑھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو، گھر میں بھی قرآن پڑھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، توجہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھے یہ اسی پیغمبر کا فرمان ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے۔ اچھا میرے بھائیوں، میں نے آج 12 مئی کے خطبہ جمعہ کے اندر جو تیسری حدیث پیش کی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ کا کیا مطلب ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ لا تجعلوا بیوتکم
मकाबिर, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। मतलब क्या है कि घरों में औरतें भी नमाज पढ़ें, घरों में औरतें भी अल्लाह का जिक्र करें, और मर्द मस्जिद में आकर फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ अदा करें। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअु फ़ीही सूरतुल बकर। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान उस घर से भाग जाता है, शैतान उस घर से भाग जाता है। लेकिन क्या करें, जो लोग शैतान की दलदल में, शैतान के जाल में फंस चुके हों, शैतान उनको कब नमाज पढ़ने के आने देता है। ईमान वाले बंदे तो रब रहमान के हैं, जो नमाज से दूर, शरीयत से दूर, हाँ जी दीन से दूर, वो शैतान के जकड़ में आ चुके हैं। चौथी हदीस समाअत फरमाइए। घर में नफल नमाज और सुन्नत घर में अदा करने का हुक्म है। नफल नमाज और सुन्नतें घर में अदा करने का हुक्म है। घरों में भी नमाज के साथ अल्लाह का जिक्र करो। दलील हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, जब तुम में से कोई मस्जिद में नमाज पढ़े तो कुछ नमाज का हिस्सा अपने घर में जाकर अदा करें। इस फरमान का क्या मकसद है कि फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ, इमाम के साथ अदा करो, और सुन्नत नवाफिल घर में जाकर पढ़ो। क्यों? पैगम्बर कायनात ने फरमाया, फ़इन्नल्लाह जाइलुन फ़ी बैतिही मिन सलातिही खैरा, अल्लाह ताला इसके घर में इसकी नमाज की वजह से खैर व बरकत नाजिल फरमाता। अब कहते हैं ना कारी साहब, घरों में बरकतें, जितना भी कारोबार मेहनत करते हैं पूरी नहीं पड़ती। अगर पैगम्बर कायनात के इस फरमान पर अमल किया होता, फ़इन्नल्लाह जाइलुन फ़ी बैतिही मिन सलातिही खैरा, फरमाया अल्लाह ताला उसके घर में इस नमाज की वजह से खैर व बरकत है। तुमने सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़े होते तो अल्लाह बरकतें नाजिल कर दा। तुम कहो कि कारी साहब तुम तो ये हदीस सुना कर हमारा ईमान ताज़ा करते हो, लेकिन क्या करें, हम हैं जो बेनमाज, हम बोलो हैं जो बेनमाज, ना नमाज पढ़ें ना अल्लाह खैर व बरकत नाजिल करें। तो इस हदीस से भी ये बात साबित हुई कि फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ, नवाफिल और सुन्नतें घर में अदा करके रब का जिक्र करो। घर में यही मतलब है, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। इसी तरह सफ़र में भी ज़िक्र इलाही करना चाहिए। दलील सफ़र में कैसे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर निकले, सवारी पर 3 मरतबा बैठकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहा। उसके बाद पैगम्बर कायनात ने क्या पढ़ा, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़वा व मिनल अमली मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बुअदहू। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फ़ी सफ़र वल खलीफ़तु फ़िल अहल। पैगम्बर कायनात सफ़र के अंदर होते तो ये दुआ पढ़ के रब का जिक्र अदा करते। काश कि हम अपने आलिम कारी के पास आकर बैठे होते, ये दुआएं पढ़ी होती, इस जिक्र का हमें भी पता होता कि पैगंबर जब सफ़र करते हैं तो सफ़र में इस तरह का जिक्र करते हैं। अब हम पैगंबर कायनात का कलमा तो पढ़े, पैगंबर की अदाओं पे मर मिटने वाले नहीं, पैगंबर के हुक्मों पर चलने वाले नहीं, सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह गए हैं। दुआ करो जैसे पैगंबर कायनात सफ़र पर निकलते, किस अंदाज में निकलते, किस तरह सफ़र में अल्लाह का
ذکر کرتے اور تم نے پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھا ہے اور تم پیغمبر کے امتی ہو، پیغمبر کے امتی ہو کر رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر کائنات تو سفر میں اس طرح رب کا ذکر کرتے تھے، تمہیں یہ دعا یاد کر کے تمہیں بھی اسی طرح سفر میں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آگے چلیے میرے محترم بھائیوں، سفر سے جب واپسی اللہ کے پیغمبر کرتے نا، اس وقت بھی اللہ کہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے۔ کیسے؟ آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدون۔ پیغمبر کائنات جب سفر سے واپسی ہوتی تو تب بھی رب کا ذکر کرتے۔ اور میرے بھائیوں، سفر کے اندر بھی تکبیر کہنا چاہیے، سفر کے اندر بھی رب کا ذکر کرنا چاہیے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بندہ پیغمبر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وصیت فرمائی، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کیا فرمائیں؟ وصیت فرمائیں۔ تو پیغمبر کائنات نے کیا فرمایا کہ تو نصیحت کی بات کرتا ہے، جب تو سفر کرتا تو پہلی نصیحت ہے کہ تقوی اختیار کر۔ کیا؟ تقوی اختیار کر۔ یا اللہ جی اگر حاجی صاحب کی طبیعت خراب ہے اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے۔ اچھا، جس بندے نے پیغمبر کائنات سے پوچھا نا کہ مجھے نصیحت فرماؤ، فرمایا تقوی اختیار کر اور وَالتَّكْبِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ وَالتَّكْبِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، ہر بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہے۔ اس طرح سے پیغمبر کائنات نے سفر کے اندر بھی ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب یہ بندہ چلا گیا پیغمبر کائنات نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا؟ اللہ اس کے لیے سفر کو آسان کر دے، زمین کو سمیٹ دے اور سفر ان کے لیے آسان کر دے۔ تو اس طرح بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو یوں کہتے اللہم بسمک اموت وَأَحْيَا۔ پیغمبر تو اس طرح بستر پر جاتے وقت سوتے وقت بھی رب کا ذکر کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے بستر پر آئے دائیں کروٹ لیٹ کر با وضو ہو کر دائیں کروٹ لیٹ کر یہ کلمات کہے۔ کون سے؟ اللہم اسلمت وجہ الیک وفوضت امر الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا یہ دعا یہ ذکر پڑھنے کے بعد سو جا، کسی سے کلام نہ کر، کسی سے بات نہ کر۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا اگر تو اسی رات فوت ہوا، جس رات کو یہ دعا پڑھ کر تو فوت ہوا تو سمجھ لو کہ فطرت پر فوت ہوا۔ کیا مطلب؟ دین اسلام پر تیری موت آئی، دین اسلام پر تیری موت آئی۔ تو پیغمبر کائنات بستر پر لیٹتے وقت بھی اس طرح میرے رب کا ذکر کرتے تھے۔ اور جب پیغمبر کائنات بیدار ہوتے، جب پیغمبر اپنی آنکھیں کھولتے تو اس وقت کون سا ذکر کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واضحا لی بذکرہ۔ پیغمبر بیدار ہو تو اس وقت ذکر کریں، پیغمبر بستر پر آئے تو کس طرح ذکر کریں، پیغمبر سفر میں جائیں تو کس طرح ذکر کریں۔ آنے والا سائل پوچھتا ہے اللہ کے پیغمبر میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے وصیت فرماؤ۔ پیغمبر نے کیا وصیت فرمائی آپ سن چکے ہو۔ اور جب اللہ کے پیغمبر کھانا کھانے لگتے اس وقت کون سا ذکر کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ کو فرمایا
सम मिल्लाह व कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीका। ए अमर बिन अबू सलमा सम मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाना खा। क्या मतलब? बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा। वकुल बियमीनिका, दाएं हाथ से खा। वकुल मिम्मा यलीका, अपनी साइड से खा, अपनी साइड से दाएं हाथ से, और बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। पैगंबर तो खाते वक्त इस तरह अल्लाह का जिक्र करते, और पैगंबर कायनात जब खाना खा के फारिग होते तो फिर दस्तरखान उठाते और इस तरह अल्लाह का जिक्र करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ाना व अरवाना गैर मकफ़िय्यिन वला मग़फ़ूरिन। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। पैगंबर तो ऐसे जिक्र करते थे। और मेरे मोहतरम भाइयों, सुनते जाएं कि जिक्र के लिए पसंदीदा इलाही कालिमात कौन से हैं। हज़रत सामुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलाम में से 4 कालिमात मेरे रब को बड़े पसंद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कलाम में से 4 कालिमात मेरे रब को बड़े पसंद हैं। कौन सा? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और सुनते जाइए पसंदीदा और वज़नी कालिमात कौन से हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कालिमातान हबीबातान इलर रहमान अलल लिसान सकीलातान फिल मीज़ान। कालिमातान हबीबातान इलर रहमान, 2 कलमे रहमान को बड़े पसंद हैं। कालिमातान हबीबातान इलर रहमान, 2 कलमे अल्लाह को, रहमान को बड़े पसंद हैं। कालिमातान हबीबातान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर हल्के हैं, ज़बान पर हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, और मीज़ान में वो भारी हैं। और वो कालिमात कौन से हैं? सुबहान अल्लाह की व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। चलते फिरते ये अस्कार किया करो जो पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। इसी तरह आगे चलिए, जन्नती ख़जाना के बारे के अंदर बता दूं, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुका अला कलिमातिन मिन कंज़िल जन्नह, क्या मैं तुझे जन्नती ख़जानों में से एक कलमा ना बताऊं? अर्ज़ किया, जी अल्लाह के रसूल ज़रूर बताएं। फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है जन्नती ख़जाना। ये क्या है? अगर तुम इस तरह अमल करके देखो ना, ये वज़ाइफ पढ़ के देखो, अल्लाह की कसम आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। ये तो थी जिक्र की कुछ तरगीब। अब सुनिए, जो अल्लाह के ज़िक्र से पीछे गाफिल हैं उनके बारे में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठें और वहाँ अल्लाह का ज़िक्र, किसी मजलिस में बैठें वहाँ अल्लाह का ज़िक्र न करें, तो वो ऐसे हैं, गामू अम मिस्ले जीफातिन, ऐसे हैं वो किसी मुर्दार के पास खड़े हुए हैं। किसी गधा, मुर्दार है ना, बोलते नहीं, गधा मुर्दार है ना, जब ये मर जाए इसको हम बाहर फेंक के आते हैं ना, तो ऐसे लोगों की मिसाल है कि जो कोई कौम किसी मजलिस में बैठे वहाँ अल्लाह का जिक्र किए बगैर उठ जाएं, खड़े हो जाएं। फरमाया, कामू अम मिस्ले जीफातिन, वो ऐसे हैं जैसे मुर्दार गधे के पास खड़े हुए हैं। हिमारिन वकान लहुम हसरतुन, और वो मजलिस इनके लिए बाइसे हसरत होगी, बाइसे
اور یہ پھر پچھتائیں گے، پھر چلائیں گے، لیکن وہ وقت ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یارو یہ ندامت تھوڑی ہے، یہ شرمندگی تھوڑی ہے کہ جو لوگ کسی قوم مجلس کے اندر بیٹھیں وہاں رب کا ذکر نہ کریں، کام ہوا مثل جیفت حمار، وہ مردار گدھے کے پاس کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے تشبیہ دی ہے، کیا یہ عذاب تھوڑے؟ اور دوسری حدیث سنیے، پیغمبر کائنات، ماشاءاللہ پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھی ہے وہاں رب کا ذکر نہیں کرتی، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پر درود نہیں پڑھتی، فرمایا کان علیہم تاریتن، تو وہ مجلس ان کے لیے پچھتاوے کا سبب ہوگی، وہ مجلس ان کے لیے پچھتاوے کا سبب ہوگی۔ کانا علیہم تاریتن، تاریتن پچھتاوے کا سبب ہوگی۔ ہاں جی، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، میرے رب نے چاہا تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، وَإِنْ شَاءَ، اگر میرا رب چاہے غَفَرَ لَهُمْ، میرا رب ان کو معاف کر دے، میرا رب ان کو۔ اب آپ نے یہ دو روایتیں سنی، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب آگے آئیے، ذکر الہی سے جو بندہ غافل ہوتا ہے، نماز سے جو بندہ، دین کے احکام سے جو بندہ، ان کے اوپر شیطانی تسلط ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی تسلط۔ ذرا سنیے ماشاءاللہ سورۃ زخرف آیت نمبر 36 اور 38، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ اکبر، قرآن سن دے جاؤ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمُشْرِكِينَ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ وہ لوگ جڑے رب دے ذکر تو غافل نے، نمازاں تو غافل نے، انہاں دے اُتے شیطانی تسلط کس طرح ہوندے؟ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی اللہ رب رحمان دی یاد تو غافل ہو گیا، جو بندہ نماز تو غافل ہو گیا، جو بندہ ذکر تو غافل ہو گیا، جو بندہ نماز تو غافل ہو گیا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ فرمان دینے اسیں دے واسطے کہ شیطان مقرر کر دینے ہیں۔ کی کر دینے ہیں؟ شیطان مقرر کر دینے ہیں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ او شیطان اس دے نال ہمیشہ رہندا ہے۔ تسی دسو میرے رب رحمان دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس آیتوں پتہ چلیا جڑے لوگ نمازاں نہیں پڑھ دے، جڑے لوگ نمازاں نہیں پڑھ دے، اللہ دا ذکر نہیں ادا کر دے، اللہ دا قرآن نہیں پڑھ دے، او شیطان دے ساتھی نے کینے؟ شیطان دے ساتھی نے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، او شیطان دے ساتھی نے، پھر میں انہاں نو شیطان کیوں نہ کہاں؟ اج کبوتراں دی بازی آئے،
جوے دی باری آئے اوتھے توانو لوگ نظر آنگے نماز جمعہ دے واسطے لوگ کم نظر آنگے فرضی نماز واسطے توانو لوگ کم نظر آنگے تے اللہ دا قرآن سجا وَمَن يَعْشُ 25واں پارا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ جو رب رحمان دی یاد تو غافل نے نو کہیں لگو شیطان فرمایا انہ دے واسطے شیطان مقرر کر دیتے جاندے نے فاقوا لگو کرینو اندے نال رہندے نے پھر میں توانو کیوں نہ کہاں کہ تو شیطان دا دوست شیطان تیرا دوست اگے سنیا جے رب دا قرآن جنہ لوگاں دے ہوتے شیطان دا غلبہ آ گیا جڑے لوگ شیطان دے جال دے اندر پھنس چکے نے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں حق دا اعلان کر رہے ہیں وَإِنَّ جدوں شیطان انہاں دے تے اللہ مقرر کر دیندے نے شیطان میرے رب تسلط کر دیندے نے پھر کی ہوندے وَإِنَّكُمْ لَا يَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ شیطان انہاں نو راہ ہدایت تو روک دے شیطان جمعہ پڑھن تو روک دے شیطان نمازاں پڑھن تو روک دے شیطان تے ہون ذرا خود ہی گر بیان دے اندر جھانک کے دیکھ لو کہ جڑے نماز نہیں پڑھن آندے شیطان روک دے نا کیونکہ وہ شیطان دے بیلی نے شیطان دے دوست نے قرآن نہ ہوئے قرآن دی آیت نہ ہوئے قرآن دا ترجمہ نہ ہوئے جو سزا تسی مقرر کرو میں برداشت کرنے واسطے تیار جے اگر ترجمہ بھی ہوئے آیت بھی ہوئے پھر اپنی اصلاح کرو شیطان دے دوست نہ بنو رب رحمان دے دوست بنو تو میں عرض کر رہے ہیں جنہ لوگاں دے ہوتے شیطان دا تسلط ہوندہ ہے او انہاں نو راہ ہدایت تو روک دے اگے فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وہ اس حال دے اندر رہندے نے اور کہندے نے کہ اس ہدایت یافتہ نماز نہیں پڑھنے اپنے آپ نو ہدایت یافتہ کہندے نے جو ماں نہیں پڑھنا اپنے آپ نو ہدایت یافتہ کہندے نے جو کھیلنے اپنے آپ نو ہدایت یافتہ کہندے نے بازیاں لاؤنیاں نے اپنے آپ نو ہدایت یافتہ کہندے نے تیتر لڑانا ہے اپنے آپ نو ہدایت یافتہ کہنے ہے نہ میرے پائی نہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے حتی اذا جاءنا قال یا لیتا بینی و بینگا تو اپنے ساتھ شیطان نو آکے گا کل قیامت والے دن گالا یا لیتا بینی و بینگا بعد المشرقین فبئس القرین او شیطان دے دوستو نماز نہ پڑھنے والو جمعہ نہ پڑھنے والو اللہ دا ذکر نہ کرنے والو قرآن نہ پڑھنے والو جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے رب دے عذاباں نو ویکھو گے ادو اپنے دوست شیطان نو کہو گے یا لیتا بینی و بینگا بینی و بینک بعد المشرقین تیرے میرے درمیان مشرق و مغرب دا فاصلہ ہوندا چنگا سے کیونکہ تو برا ساتھی نکلیا تو میں نو نمازاں تو روکیا تو میں نو جمعہ تو روکیا تو میں نو راہ ہدایت تو روکیا قیامت والے دن چلان تو پہلا
اج وقت جے اللہ دے رستے دے اندر آ جاؤ واپس لوٹ آؤ میرے رب نو راضی کر لو او قیامت دے دن آن تو پہلا ہن اگے سنیا جے ذکر الہی تو اعراض کرنے والے جڑے نے او رب رحمان دے بندے نے او شیطانی لشکر نے کی نے گاری صاحب آپ ہمیں کچھ نہ کہا کرو آیا کہ یہ قرآن میں کہاں جا کے سناؤں یہ قرآن کہاں جا کے سناؤں مجھے بھی بتا دو کیوں نہ سناؤں سناتا رہوں گا کہ جدوں مسجداں تسی ویران کر دینیاں نے سینما آباد کر دینے نے چوکاں نو آباد کر دینا ہے اللہ دے گھر دے اندر کسے نو نماز دی فکر ہی نہیں نماز جمعہ پڑھن واسطے کسے نو بولو فکر ہی نہیں تے شیطانی لشکر نے اللہ اکبر میں قرآن پڑھن لگا 28واں پارہ نکل آیا سورہ مجادلہ نکل آئی آیت نمبر 19 نکل آئی اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سنیا جے استحوذ علیہم الشیطان استحوذ علیہم الشیطان فنساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون میں عرض کر رہا ہوں جڑے ذکر الہی تو غافل نے اور شیطانی لشکر نے آج جب تم لوگوں کا مجمع دیکھو کہو شیطانی لشکر نے کی نے آواز ڈھیلی ہے کی نے آواز نرم میں دلائل گرم نے بلند آواز نال بولو شیطانی اللہ دے گھرانوں ویران اور عام جگہ تے جویاں دے اندر وغیرہ وغیرہ گناہوں دے اندر اوتھے توانو لوگ نظر آنگے تے اوتھے لوگ جدو نظر آنگے تے بلند آواز نال کو ہے شیطانی لشکر ہے یہ کیے بلند آواز میں بولو کیے نماز پڑھن واسطے موت پہن دیجئے نماز پڑھن واسطے مرچاں لگ جاندیاں نے کیسے تمہیں میں مسلمان مانوں شیطانی لشکر کیا کہوں گا اگر اتنی جرأت ہے تو قرآن کی آیت کا انکار کر کے دکھا مقدمہ بھی معاف خون بھی معاف جووں کے اندر تن من دھن قربان کرتے ہو نماز پڑھتے وقت موت آ جاتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا بلند ہوتی ہے اور وہاں نماز کے لیے آپ کو توفیق نہیں تو میں کیا کہوں گا شیطانی لشکر بلند آواز سے بولو شیطانی اگر رب رحمان کا لشکر ہوتا تو نماز سنتے ہی فوراً اللہ کے گھروں میں لوٹ آتے اور ہم ایسے لوگ ہیں اگر شرع اس بات کی اجازت دیتی تو ہم کہتے قاری صاحب اے 50 روپیہ لیلا میرے سے بھی نماز پڑھ چھتے قاری صاحب اے 6 روپیہ لیلا میرے سے بھی نماز پڑھ چھتے کیسے مسلمان ہو نماز پڑھتے ہوئے جھکتے ہوئے قیام کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے اور جوا کھیلتے ہوئے بازار گرم کرتے ہوئے اس وقت زندہ ہو جاتے ہو تو سن قرآن فرمایا استحوذ علیہم الشیطان انہوں نے تے شیطان نے غلبہ کر لیا شیطان نے قاری صاحب آواز دینے نے آؤ نماز پڑھو قاری صاحب میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہے بزرگوں کس طرح کہنے نے
کاری چھا پکڑے نہیں ٹھیک تین نماز پڑھ لا میں بعدہ میں پڑھ لا استحوذ علیہم الشیطان جڑے اذان سن کے بھی مسجد اندر نہیں آ سکتے انہاں دے اوتے شیطان دا غلبہ ہے کی ہے شیطان دا غلبہ ہے اگے فرمایا فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ انہوں شیطان نے پلا دیتا ذکر اللہ کہ مسجد اندر جا کے نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں اگر لڑائی ہو جائے تو انہوں بازار پریا نظر آئے گا جوا ہو جائے بازار پریا نظر آئے گا جو نماز دا ویلا ہے جمعہ پڑھن دا ویلا ادو موت آ جاندی ہے اللہ اکبر اللہ او یارو میں اج تو بعد ہی کہاں گا اے شیطان لشکر نے انہاں دے اوتے شیطان دا غلبہ ہے اے شیطان دے دوست نے شیطان انہاں نو اللہ دے گھر دے اندر نہیں آن دیندا فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ شیطان دے جڑے دوست نے شیطان نے انہوں پلوا دیتا کہ یار نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں اللہ دا ذکر بھی کرنا ہے یا نہیں اگے فرمایا اولئک حزب الشیطان بلند آوازیں کہو یہی شیطانی لشکر نے یہ بھی شیطانی لشکر نے تو آڈی آواز نہیں نکل دے لیکن اگلے جمعہ آزاد کشمیر دے اندر بھی آواز نکلے گی کیوں قرآن کہہ رہے ہیں اولئک حزب الشیطان یہی شیطانی لشکر ہے جڑا اذان سن کے بھی نماز پڑھن نہیں آندا اذان سن کے بھی جمعہ پڑھن نہیں آندا یہ شیطانی لشکر نے کی نے جنہ کو جور لا سکتے انہیں کو واج کڈو ایک نے جے شیطانی لشکر نہ ہوندے ہائے اے شیطانی لشکر نہ ہوندے آج اللہ دے گھر توانو آباد نظر ہونے سن اللہ دے گھر توانو آباد نظر ہونے سن لیکن کہ کریے اپا ایک دن دے اندر 5 وقت آزان ہوندی ہے اسیں آ کے نہیں راضی 8 دن تو بعد آج صاحب ایک جمعہ ہوندہ ہے جمعہ پڑھن واسطے ساڑھے کولوں ٹائم ہی نہیں او تو کس قسم دا مسلمان بنیا پھرنا ہے اللہ دا قرآن اعلان کرد ہے یا ایوہ الذین ہن دکاندار پتہ کی سوچ دینے قاری صاحب نے خطبہ کرنے او گھنٹہ بیان کرے گا او دو جاواں گے جدو آخری 5 منٹ رہندے ہونگے او دو جاواں گے جدو قاری جماعت کھڑی کرنے والا ہوئے گا ساڑھا کوئی گاک خالے نہ ٹر جائے تیری ایسو جگہ ات رب دا قرآن کے اعلان کر دے یا ایوہ الذین آمنو اے ہن ایمان والے ہو تے اللہ دے کر آئے بیٹھے ہو ہن کیوں پتہ ایک بندہ بے نماز کہندہ میں نماز نہیں پڑھن جاندہ میں اللہ دا ذکر واسطے نہیں جاندہ او یار تو کون ہونے انج دیاں گلاں کرنے والا بلکہ میرے رب نے توانو آن دی ہمت ہی نہیں دے دے میرے رب نے توانو آن دی توفیق ہی نہیں دے دے کیوں جڑے اللہ
अल्लाह वाले होंदे ने अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ते अज दे दुकानदार दी सोच के कारी साहब 5 मिनट जदों रेंदे होणगे जाके जुमे दे अंदर मिल जावांगा। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा, जरा कान मेरे वाले धरी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले हो तो सीधा बोलो या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या जे गाने सुन के बड़े मजे लेंदे हो। एक भाई ने वेख्या, उन्हें हैंड फ्रियां लाइया हुईयां ते की सुन रहा सी, इक्को चुन्नी नाल कट्टे 3 साल। हैं? गाने भी सुनता जा रहा है, साथ ऐसे ऐसे भी करता जा रहा है। मैं कह वाह, इसी बाजार की बात है। बंदे का नाम मैं नहीं लेता। क्यों? अगर बंदे का नाम मेरे पैगंबर ने ना रोका होता, मैं आज बेबांगे तौल ऐलान कर देता। वमन सातरा मुस्लिमन, तवज्जो है, तवज्जो नहीं, वमन सातरा मुस्लिमन सातराहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। पैगंबर कायनात ने फरमाया, जो किसी के ऐबों पे पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। मैंने उस भाई को वसीयत की कि जब तू मरेगा, कब्र में पहुंचेगा, जब वो मुनकर नकीर पहला सवाल करेंगे ना, मन रबोगा, तो आखिर इक्को चुन्नी नाल कट्टे 3 साल। जब वो अल्लाह की पुलिस जब दूसरा सवाल करेगी, मन दीनों का, उदू भी कमी इक्को चुन्नी नाल कट्टे 3 साल। जब अल्लाह की पुलिस तीसरा सवाल करेगी, मा कुंता तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल, उदू भी कमी इक्को चुन्नी नाल कट्टे 3 साल। मैं देखूंगा कि तू अज़ाब कब्र से कैसे तेरा छुटकारा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा, जदों जुमे दी अजान आ जाए, सब कारोबार ठप कर दियो, बंद कर दियो। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, ते जुमे दा खुतबा सुनने वास्ते दौड़ो। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा, जुमे दी अजान हो जाए, कारोबार बंद कर दियो, क्योंकि सब काम हराम हो जाते ने, सब काम हराम हो जाते ने। फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह दा जिक्र नमाज़े जुमा वास्ते दौड़ के आओ, भाग के आओ। अज साडी सोच की है, जदों कारी साहब 5 मिनट बाकी रहंदे होणगे, उदों असीं जावांगे ना मेरे भाई ना। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा जे उलाइका शैतान, ए शैतानी लश्कर जे, ए शैतानी लश्कर, अगर दुनिया दे अंदर तौबा ताइब हो गए, मेरे रब रहमान दे फरमा बरदार हो जाते, बल्ले ही बल्ले। अगर रब रहमान दे रस्ते ते नहीं आते, अला इन्ना हिज़्ब शैतान हुमुल खासिरून, यकीनन शैतानी लश्कर कल क़यामत वाले दिन खसारे अंदर होंगे, काटे अंदर होंगे। और जिक्र इलाही तो गाफिल करने वाले अमाल केड़े ने, आओ ना आज दे खुतबा जुमा दे अंदर ए भी सुन लो। क्यों आज 5-10 मिनट ऊपर हो भी जाए तो गुस्सा नहीं करना। क्यों हो सकता अगले जुमे तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो। जिन्ना लोगों दे उत्ते शैतानी गलबा, जिन्ना लोगों दे बोलो
تے انہاں دے اعمال کی نے جنہاں لوگاں دے دلاں تے شیطان دا غلبہ ہے انہاں نو نماز پڑھن دی توفیق نہیں جنہاں لوگاں تے دلاں تے شیطان دا غلبہ ہے انہاں نو نماز جمعہ پڑھن دے ہوش نہیں تے پھر انہاں دے کم کی ہوندے نے اے جناب منصورۃ المائدہ نکل آئی آیت نمبر 91 نکل آئی اللہ دا قرآن پڑھن لگا وا حق دا اعلان کرن لگا وا ذرا توجہ میرے ال انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ تواڈیاں سوچاں تے قربان جاواں میں قرآن سنا رہا کوئی انج ویکھ رہا کوئی انج ویکھ رہا نہ میرے بھائی نہ اے میں عرض کر رہا جنہاں لوگاں دے دلاں تے شیطان دا غلبہ او جڑے شیطانی لشکر نے انہاں دے اعمال کیڑے نے اے قرآن پڑھ کے دس رہا انما یرید الشیطان شیطان تا اے چاہندا ہے ایوں کیا کہ او تواڈے درمیان واقعہ کر دے وے بینکم العداوۃ والبغضاء تواڈے درمیان عداوت بغض کی عداوت اور دشمنیاں پیدا کر دے وے تواڈے درمیان فی الخمر والمیسر شیطان تے چاہندا ہے کہ تواڈے درمیان شراب اور جوے دے ذریعے شراب اور جوے دے ذریعے دشمنی اور بغض ڈالے ہن ذرا اپنے گھر بیان دے اندر جھانک کے آجے او جوے والے او شراب پین والے تے اے قرآن میں کتھے جا کے سناواں اللہ اکبر شیطان دے چاندہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ شیطان کہندا شابہ جلدی گر تو دا کوئی بندہ قتل نہیں گیدا شابہ جلدی گر شیطان دے چاندے شیطان گویا جڑے شیطانی لشکر نے او جوا کھیلن گے او شراباں پیون گے فی الخمر والمیسر اے شیطانی لشکرانو نماز پڑھن دی توفیق نہیں ہوے گی اے شیطانی لشکرانو جمعہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوے گی وایا صدقم اے قرآن میں لکھے آجے وایا صدقم عن ذکر اللہ اے اللہ دے ذکر تو روک داجے اس واسطے میرے بھائیو آپا دے اندر عداوتاں ہو جان گیا دشمنیاں ہو جان گیا پھر انج دے واقع ہونگے اے گڈیاں تو یہ کیڑے علاقے دا واقعہ حاجی صاحب جیڑے گڈیاں دی وجہ تو قتل و غارت ہو گئی یہ کون سے علاقے کی بات ہے چپ کر کے بیٹھے ہو یار ٹھکری والا دیکھیا نہیں صرف پتنگ کی وجہ سے قتل و غارت ہوگی بندے قتل ہو گئے تو پھر قرآن دا یہ مطلب نہیں تے اور کی ہے انما یرید الشیطان اس واسطے آج قرآن سن کے ایمان تازہ کرو کہ آج تو بعد کوئی گناہ میں اس واسطے 5-10 منٹ اوپر لا رہی ہوں کیونکہ اگلے جمعے میں نہیں ہونا میں آزاد کشمیر ہونا ہے اس واسطے 5-10 منٹ اوپر لگاواں گا اعلان کر رہے ہیں ہاں کیونکہ گھڑیاں نہ دیکھو ایک دوسرے والی اشارہ نہ کرو کیونکہ میرے سامنے بھی گھڑی لگی ہوئی ہے اس واسطے یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ ذوالجلال والے کرام نے تھے ایمان والیاں نو حکم فرمایا ویکھنا کتے تواڈے مال کتے تواڈیاں اولاداں توانو اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دیون۔ او میرے بھائیو جیڑا بندہ ذکر الہی تو غافل ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے نا۔ سورۃ الکہف نکل آئی آیت نمبر 75 نکل آئی۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے جڑے کہندے نے قاری صاحب اسی نماز پڑھن واسطے نہیں آندے اسی جمعہ پڑھن واسطے نہیں آندے، میں انہاں نو جواب قرآن دی ایت پڑھ کے دس رہا جڑے جمعہ پڑھن نہیں آندے ہو بڑے ظالم نے، جڑے نماز پڑھن نہیں آندے ہو حاجی صاحب بولو کی نے ظالم نے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 75 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ جڑے رب دے ذکر تو منہ موڑ دینے اس تو بڑھ کے ظالم کون ہوئے گا؟ جڑا نمازاں نہ پڑھن آئے اس تو بڑھ کے ظالم کون ہوئے گا؟ جڑا 8 دن تو بعد ایک جمعہ آئے او جمعہ پڑھن واسطے نہ آئے اس تو بڑھ کے ظالم کون ہوئے گا؟ او میرے بھائیو غافلین جڑے نے جنہاں لوگاں دے اوتے شیطان دا تسلط ہے انہاں دی بات نہ مانیا جے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ہن سادہ ترجمہ سماعت فرماؤ جس دے دل نو اسی اپنی یاد تو غافل کر دیتا وہ اپنی خواہشات دے پیچھے جلا انہاں دے پیچھے نہ چلیا جی کیونکہ انہاں دا معاملہ حد تو زیادہ گزر گیا ہے۔ اے شیطانی لشکران دا معاملہ حد تو زیادہ گزر گیا ہے۔ اور جڑے غافل نے نمازہ تو جمعہ تو انہاں نو سزا کی ہوئے گی۔ اے سورۃ الجن نکل آئی آیت نمبر 17 نکل آئے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ او دنیا دے اندر زندہ رہ کے اللہ دا ذکر نماز قرآن جمعہ نہ پڑھنے والے ہو یسلوکو ہو عذاباً صعدا، اللہ دنیا دے اندر انہاں لوگانو سخت عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا۔ ہائے اللہ میرے توبہ اے دو جامو کام سنیاں جے تے آخری گزارش جڑے شیطانی لشکر نے جڑے نمازہ پڑھن نہیں آندے جڑے جمعہ پڑھن نہیں آندے جڑے رب دے ذکر تو اعراض کر دینے۔ اے 16واں پارہ نکل آیا سورہ طٰہٰ نکل آئی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ توجہ نہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ جڑا میرا ذکر تو منہ موڑ ہے جڑا میرے ذکر تو اعراض کر دے۔ ذکر تو مراد جمعہ بھی ہے ذکر تو مراد نماز بھی ہے۔ جڑا میرے ذکر تو منہ موڑ دے اعراض کر دے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ شفیع صاحب فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فرمایا انہاں دی دنیا دی زندگی نو تنگ دست کر دیاں گا۔ نمازاں نہ پڑھن والے ہو جمعہ نہ پڑھن والے ہو اللہ تو آڈی زندگی نو تنگ دست کر دے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا دنیا دے اندر تو آڈی زندگی نو میرا رب حاجی صاحب تنگ کر دے گا۔ ایک قرآن جے 16واں پارہ جے اگے فرمایا اتھے بس نہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاواں گا، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاواں گا۔ معلوم ہویا جڑے جان بوجھ کے نمازاں نہیں پڑھ دے انہاں دی دنیا تنگ دست ہو جائے گی، اور جڑے جمعے نہیں پڑھ دے انہاں دی دنیا دی زندگی نو میرا رب تنگ دست کر دے گا، اور قیامت والے دن میرا رب انہاں نو اندھیاں کر کے اٹھائے گا۔ اگے فرمایا قال رب لما حشرتنی، قال رب لما حشرتنی، یہ کہے گا کہ میرے رب مینوں کیوں اندھیاں کر کے اٹھائی، لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب اکھاں والے کہن گے قیامت والے دن کہ جدوں میرا رب انہاں نو اندھیاں کر کے اٹھاوے گا، توجہ یہ کہن گے قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب دنیا دے اندر تے ساڈیاں اکھاں سن، اج سانو کیوں اندھا کر کے اٹھائی؟ فرمایا وقد کنت بصیرا، اللہ فرمان گے تیرے نال انج دے سلوک ہونا چاہیے ہے جڑا میرے ذکر تو اعراض کرے، جمعہ پڑھن تو اعراض کرے، نمازاں پڑھن تو اعراض کرے، میں رب انجی بدلے لینا وا۔ اے لوگ کہن گے یا رب دنیا کے اندر تو ہماری آنکھیں تھی، آج ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ ہم دیکھنے دنیا میں ہم دیکھتے تھے، دنیا میں ہم دیکھتے تھے۔ آگے فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، آخری جملے جے کذالک اتتک آیاتنا، انہاں دے سامنے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو دین دے طرح بلائی داسی، اے ادھروں سن دے سن تے ادھروں نکال دین دے سن، فنسیتہا، ان دنیا دے اندر سانو پلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، ان دنیا دے اندر سانو پلا دیتا، تو آج قیامت والے دن اسی انہوں پلا دیتا۔ جو جمعے نہ پڑھیں، نمازیں نہ پڑھیں، اللہ کے ذکر کی طرف نہ آئیں، تو یہ عذاب ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ میں آپ کی محبت کو سلام کرتا ہوں جو آج مجھے 15 منٹ اوپر دیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا نام شیطانی لشکروں میں نہ لکھے، اللہ رب رحمان والا بنا دے، ایک رب کی اطاعت کرنے والا اور شیطانی اعمال کا مقابلہ رب رحمان کے اطاعت کے ذریعے اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔